خان میرے والد صاحب کے پاس ملازمت کرتا تھا۔ والد صاحب کا کافی بڑا کاروبار تھا جس کو خان بحسن خوبی سنبھالتا۔ والد اس سے بہت خوش تھے، انہوں نے اس کو بیٹا بنا لیا۔ وہ ہمارے گھر آنے جانے لگا۔ ان دنوں میں 18 سال کی تھی، بہت خوش شکل اور بانگی اداؤں والی۔ میں خان کو بھا گئی، مجھ کو بھی وہ اچھا لگا۔ میں نے ماں کو بتایا کہ مجھے خان پسند ہے اور خان ابا جان کو پسند ہے، آپ کوشش کریں میرا اس کے ساتھ رشتہ ہو جائے، میری خوشی پوری کر دیجیے۔ ماں سے محنت کرتی رہی، ان کا دل بسیجا اور اپنی طرف سے والد سے بات کی کہ لڑکا اچھا ہے، کیا ہی اچھا ہوگا کہ صدف کا رشتہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ غالباً والد بھی ایسا ہی چاہ رہے تھے۔ انہوں نے امی سے کہا صدف سے پوچھ لو، اگر وہ راضی ہے تو ہم خان کے گھر والوں سے ملتے ہیں۔ امی نے مجھ سے کیا بات کرنی تھی، ان سے تو میں نے خود کہا تھا۔ خان بھی دل سے راضی تھا، لیکن مسئلہ اب اس کے گھر والوں کا تھا۔ اس نے جا کر والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی، وہ کسی طرح نہ مانے۔ صرف اس کا ایک بڑا بہنوئی اس بات کے حق میں تھا کہ اگر خان اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے کرنے دیجیے۔ گھر والوں نے ساتھ نہ دیا، لیکن اس کا بہنوئی بیوی کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ والد صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، ہم بعد میں والدین کو راضی کر لیں گے، ابھی میں اور میری بیوی خان کے ساتھ ہے۔ اب ہم پر بھروسہ کر کے اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ شادی کر دے، آگے کا ذمہ ہم اٹھاتے ہیں۔ والد کچھ تذبذب میں تھے، لیکن یہاں بھی ماں کی محبت ڈال بنی۔ انہوں نے ابو کو سمجھا بجھا کر راضی کر لیا۔ یوں دلہا کی طرف سے ان کا بہنوئی اور سگے بھائی ساتھ ہوئے اور ہماری شادی کرا دی گئی۔ شادی کے بعد خان مجھ کو اپنی بڑی بہن کے گھر لے گیا اور ہم 2 ماہ وہاں ان کے ساتھ رہے۔ اس دوران میری بڑی نند اور اس کا شوہر خان کے والدین کے پاس جاتے اور ان کو سمجھاتے رہے۔ بالآخر انہوں نے ہمیں گھر آنے کی اجازت دے دی۔ ہم ڈرتے ڈرتے سسرال گئے۔ میرے شوہر کے گھر والے بظاہر راضی ہو کر ملے۔ خان کے والدین نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہ کیا۔ میں خوش ہو گئی کہ سسرال والوں نے مجھ کو قبول کر لیا تھا۔ میں بے حد خوش قسمت تھی کہ خان کا بے پناہ پیار میرے حصے میں آیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم بہت نیک اتوار ہو، تم پہلے دن سے ہی مجھ کو پسند آ گئی تھی۔ خدا سے دعا کیا کرتا تھا کہ تم ہی میری بیوی بنو۔ دیکھو اللہ نے مجھ ناچیز کی دعا سن لی ہے۔ آج میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ میرے شوہر کی یہ غلطی تھی کہ وہ اپنا پیار گھر والوں سے چھپا نہیں سکتے تھے۔ وہ سب کے سامنے ہی مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ بات میرے سسرال والوں کو ناگوار گزرتی تھی، اس وجہ سے ان سب کا رویہ مجھ سے خراب رہنے لگا۔ شوہر نے سمجھا دیا کہ صبر سے رہنا اور منہ سے کچھ مت کہنا، یہ جو کہیں میری خاطر برداشت کر لینا۔ میں نے ان کی بات گردہ میں باندھ لی، اب جو بھی میرے ساتھ ہوتا چپ رہتی۔ شادی کے بعد مجھے پتا چلا کہ خان صاحب نشہ بھی کرتے ہیں، چرس کے سگریٹ پیتے ہیں، لیکن مجھے ان کے کسی رویے سے کوئی شکوہ نہ تھا، کیونکہ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے اور مجھ سے محبت کرتے تھے۔ میں نے کبھی گھر کے حالات والدین سے جا کر نہیں کہے، نہیں چاہتی تھی کہ ان کا دل دکھے یا ان کے میرے سسرالیوں سے تلخی ہو جائے۔ ہر بات دل پر سہ لیتی تھی۔ ایک دن سخت گرمی تھی، اس دن نلکے میں پانی بھی نہ آیا، سب برتن گڑے خالی پڑے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا۔ میں نے اس سخت گرمی میں دوپہر کے وقت جب سب اپنے کمرے میں آرام سے سو رہے تھے، پانی کے سارے برتن کنویں سے بھر دیے۔ گھر کا سارا کام کیا تھا، لہٰذا اب تکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں جا کر ایک کمرے میں سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد میری منجلی نند آئی، دروازہ کھولا، پنکھا بند کر دیا اور چلانے لگی کہ تم کون سی لاٹ صاحب کی بیٹی ہو جو یہاں آ کر سو گئی ہو؟ خبر ہے کہ ابھی میرے شوہر آنے والے ہیں اور اسی پلنگ پر آ کر سوئیں گے، تو تم جان بوجھ کر یہاں آ لیٹی ہو۔ یہ بات مجھ کو بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ اس نے کچھ ایسے انداز سے بات کہی کہ میں پتھر کی ہو گئی۔ اس کا شوہر آنے والا تھا یا نہیں، اور اس نے کسی کمرے میں سونا تھا، مجھے تو کچھ خبر نہ تھی۔ وہ نہ جانے کیا اول فول بک رہی تھی۔ میں پریشان بیٹھی تھی کہ خان آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیوں پریشان بیٹھی ہوں؟ میں نے ساری بات بتا دی۔ بولے یہ غلط کہہ رہی ہے، اس کے شوہر نے تو آنا ہی نہیں ہے، وہ اس وقت کسی اہم ڈیوٹی پر دوسرے شہر میں ہے اور اس کو چھٹی نہیں مل سکتی۔ اب میں جان گئی کہ صبا نے مجھ کو رسوا کرنے کو ایسی باتیں کہی تھی۔ اس کے شوہر نے تو آنا ہی نہیں تھا، وہ مجھے پریشان کر کے خوش ہو رہی تھی۔ وہ مجھے خان کی نظروں میں گرانا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے میری لاج رکھ لی۔ بجائے کچھ غلط سوچنے کے خود خان نے مجھ کو تسلی دے دی، کہا کہ مجھے معلوم ہے صبا نے یہ بات محض فساد پھیلانے کے لیے کہی ہے، لہذا تم رو مت اور اس کی باتوں کی پرواہ نہ کرو۔ صبا نے اسی پر بس نہیں کیا، کنویں سے جتنا پانی میں نے بھرا تھا وہ سب گرا دیا اور کہا کہ دوبارہ سارے برتن بھرو، وہ پانی خراب ہو گیا تھا۔ میں تکن سے چور ہو رہی تھی، تب میرے شوہر نے خود جا کر بڑے بڑے ڈرموں میں پانی بھر دیا۔ ایک بار خان نے پریشانی میں زیادہ نشہ کر لیا۔ ان کی ماں نے ان کو اپنی بڑی بیٹی اور داماد کے گھر بھیج دیا، جنہوں نے ہماری شادی کروائی تھی۔ ان سے کہا کہ اس کو سنبھالو اور کچھ عرصہ اپنے ہی طرف رکھو، بیوی کی وجہ سے پریشان رہتا ہے تو نشہ کرنے لگتا ہے، وہ گھریلو جھگڑوں سے بیمار ہو گیا ہے۔
यूं सास ने इसको मुझसे दूर कर दिया। हालांकि इन दिनों इनकी ज़हनी हालत ठीक ना थी और इनको मेरी सख्त ज़रूरत थी। मेरी जुदाई से खान और भी दिलमानदा रहने लगे। इनका वहाँ दिल ना लगता था। वो ज्यादा सिगरेट पीते तो वो लोग इसको नशे का इंजेक्शन लगा कर सुला देते कि इसको नींद और सुकून की जरूरत है। इनका असल मर्ज तो किसी ने ना समझा। 3 माह गुजर गए, वो घर ना आए। इधर मैं इनकी जुदाई में तड़पती थी। जी करता था कि वो आ जाए या मैं उड़कर इन तक पहुंच जाऊं, मगर मैं मजबूर थी। मेरी सास मुझको इनके पास जाने ना देती थी। इनको जब होश आता वो मेरा नाम पुकारते थे। कल आखिर बात नंदुई की समझ में आ गई। वो मेरी सास के पास आए, कहा बानो को खान के पास भेजो वरना वो इसकी जुदाई में मर जाएगा। सास ने मुझे नंदुई के हमरा ना भेजा। बिल आखिर 3 माह बाद खान घर आ गए। वो माँ से सख्त खफा थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुझे लेकर वो अलहदा घर में रहेंगे। साथ ही उन्होंने अपना और मेरा सामान उठाया और हम दूसरे घर में चले गए। ये घर भी नजदीक ही था। चंद दिन गुजरे तो मैंने सोचा सास ससुर को सलाम कर आऊं। मैं सलाम करने गई लेकिन उन्होंने मुझको बेनुक्त सुना दी और बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। वो आखिरी दिन था। इसके बाद मैं कभी इसके दरवाजे पर ना गई। शोहर ने मना कर दिया कि अब दोबारा इधर मत जाना। इसके बाद हमारी नई और बहुत प्यारी जिंदगी शुरू हो गई। घर में सुकून था और खान की मोहब्बत थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता नशा करना छोड़ दिया। अल्लाह ताला ने हमको खुशी दिखाई, एक बेटा दिया। जिंदगी के वो दिन जन्नत की तरह थे, लेकिन ससुराल वालों को हमारी खुशी मंजूर न थी। एक रोज मेरी सबसे छोटी नंद सना आई और मेरे शोहर को बहला फुसला कर ले गई। कहा कि माँ बाप उदास है, इनसे मिलो और इनको रंजीदा मत करो। वो चले गए और वालिदैन को मना लिया। मेरी इस नंद का शोहर मगरबी जर्मनी में था। इन लोगों ने खान को न जाने किस किस तरह समझाया और सब्ज बाग दिखाए कि वो भी मगरबी जर्मनी जाए और वहाँ जाकर दौलत कमाए ताकि हमारी माली हालत ठीक हो जाए। आखिर वो मान गए। मगरबी जर्मनी बुलाने के इंतजाम कर लेने के बाद सना के शोहर ने इनको अपने पास बुलवा लिया। जाते हुए खान मुझको मेरे वालिदैन के पास छोड़ गए कि तुम अकेली इधर कैसे रहोगी, मैं वहाँ सेट हो जाऊंगा तो तुमको बुलवा लूंगा। शुरू में तो इनके खतूत आते रहे, बाद में रफ्ता रफ्ता खतूत आना बंद हो गए और राब्ता भी खत्म कर दिया। 2 साल खामोशी में बीत गए। ससुराल जाती तो मुझे खान के बारे में एक लफ्ज ना बताते। मैं फिर से मैके आ गई। वालिद साहब का एक वाकिफकार जर्मनी में रहते थे। इनको खत लिखा और खान का पता भी भिजवा दिया। उन्होंने पता करवाया और इतला दी कि खान ने वहाँ नंदुई की मदद से दूसरी शादी कर ली है और खुश व खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे थे। मेरे ससुराल वालों को मालूम था मगर उन्होंने इस हकीकत को मुझसे छुपा रखा था। मैंने इनको बेशुमार खत लिख के किसी का जवाब न दिया। मैं सोची थी कि इस शख्स का मुझसे प्यार तो सोने जैसा था, फिर सोने का रंग इतनी जल्दी कैसे उतर गया। फिर भी मैंने 4 साल और इंतजार किया कि मर्द 2 शादियां भी कर लेते हैं, मगर मुझे तलाक तो नहीं दी। शायद किसी दिन लौट कर आ जाए। वो ना आए, ना राब्ता किया। बिलाखिर वालिद साहब ने हिम्मत की और एक बड़े काबिल वकील के जरिए अदालती कार्रवाई करा दी। हमारे वकील ने जर्मनी के वकील से राब्ता किया। केस लड़ा, पता चला कि खान ने वहाँ ये बताया है कि इसकी पहली बीवी मर चुकी है, इसलिए दूसरी शादी की है। मैं सबूत के तौर पर खुद पेश हो गई, अपना बेटा भी दिखाया। वकील ने जर्मन की हुकूमत को इस जुल्म से आगाह किया तो इसकी दूसरी बीवी ने तलाक हासिल कर ली। इसका वहाँ रहना भी दुश्वार हो गया और वो किसी दूसरे मुल्क चला गया। इस दिन के बाद से इनका कुछ पता नहीं, मगर मैं आज भी इनके इंतजार में हूँ। हालांकि इस बात को निसफ सदी गुजरने को है।